बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह भारत की एक और साजिश को नाकाम बना दिया गया। अब भारत की ये नई साजिश क्या थी और इस साजिशी खेल को कैसे नाकाम बनाया गया है, और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल से वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात में तातुल आया है, जो डेडलॉक पैदा हुआ है, और जो तालिबान रजीम है, अफ़गान जो डेलीगेशन है, वो मोदी सरकार का बयानिया मोदी सरकार के ज़बान कैसे बोलने लगा है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन आपसे पहले ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज तीसरा दिन है इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन है, जिसमें अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन है, और कतर के जो हुकाम हैं वो इन मुज़ाकरात के प्रोसेस में एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो मुतालबा है कि तहरीरी ये मुआहदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन होना चाहिए, कतर और तुर्की की सालसी में, कि अफ़गान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की ना सिर्फ इजाज़त नहीं देगा, बल्कि इसके साथ साथ जो टेररिस्ट एलिमेंट्स अफ़गान साइड पे मौजूद हैं उनके महफूज ठिकानों, उनकी महफूज पनाहगाहों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। अब पाकिस्तान के इस मुतालबे पे अफ़गान हुकाम जो है वो ज़बानी यकीन दहानी करवा रहे हैं। लेकिन इस यकीन दहानी के दौरान अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन ने एक बात तो ये की कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की आज़ादी को एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरा अफ़गानिस्तान, ये इल्ज़ाम था पाकिस्तान पे, और दूसरा अफ़गानिस्तान ने यह कहा कि अफ़गानिस्तान ख़ुद भी दहशतगर्दी से मुतासरा है। अब ये जो तातुल आया है और जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी आज़ादी को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक फ़रेब है, ये एक धोखा है जो इस मुज़ाकरात के प्रोसेस में अफ़गान डेलीगेशन कतर, तुर्की और पाकिस्तान को दे रहा है। ये नाज़रीन वो फोरम है ही नहीं जहाँ पे किसी मुल्क को एक्सेप्ट करने से मुतल्लिक कोई बातचीत जो है वो की जानी थी। ये तो मैटर ये है कि जब अफ़गानिस्तान की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई और पाकिस्तान ने उस इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया, तो अफ़गानिस्तान ने कतर, तुर्की और सऊदी अरब के साथ रब्ता किया और सीज़ फायर उनसे मांगा कि आप सीज़ फायर करवा दें, आप हमारा समझौता करा दें। इसमें कहीं ये बात शामिल नहीं थी कि इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के वाले से कोई बातचीत होगी। अगर ये फोरम ऐसा है कि इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में अफ़गानिस्तान अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात करेगा, तो फिर कल को जो दीगर नेबरिंग कंट्री हैं अफ़गानिस्तान के, क्या उनसे भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एक्सेप्ट कराने के लिए क्या अफ़गान तालिबान रजीम यही तरीका अपनाएंगे कि ईरान के साथ इश्तियाल अंगेज़ी की जाएगी, सेंट्रल एशियन जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इश्तियाल अंगेज़ी की जाएगी इस बुनियाद पे कि वो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें? ये नाज़रीन फोरम नहीं है ना, यहाँ पे बात हो रही है दहशतगर्दी के खात्मे की, अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल ना हो। अब ये जो गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, गैर संजीदगी जो अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन में देखी गई है, और जो मुज़ाकरात के प्रोसेस में डेडलॉक आया है, जो तातुल आया है, उसके बाद सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान दरअसल पाकिस्तान से ये कह रहा है कि जो टीटीपी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का अपना सरदर्द है, ये पाकिस्तान का मसला है, अफ़गानिस्तान का नहीं। और दूसरा इल्ज़ाम ये धरा जा रहा है कि दाइश जो कि पाकिस्तान में है, दाइश पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही है। अब ये नाज़रीन तालिबान ने, अफ़गान तालिबान रजीम ने वो मौक़िफ़ अपनाया है जो मोदी सरकार का भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। मोदी सरकार भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही मलबा, यही गंद गिराती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुतासरा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हज़ारों जानें कुर्बान की हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया है, और अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से अपने सॉइल के इस्तेमाल ना होने का मुतालबा किया है, तो पाकिस्तान ने सबूत भी दिए हैं कि ये ठिकाने हैं, ये महफूज पनाह गाहें हैं टीटीपी की, बीएलए की और इस तरह से जुड़े दीगर जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं,
ان کے ٹھکانے ثبوت کے ساتھ، ویڈیو ثبوت کے ساتھ پاکستان نے افغانستان کے سامنے رکھے ہیں، لیکن افغانستان جو پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے اس کا کوئی ثبوت کسی جگہ پہ نہیں، کیونکہ پاکستان تو خود اپنے ٹرائبل ایریا میں ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے، ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ واضح ہو گیا کہ ان مذاکرات میں، جو کہ آج تیسرا دن ہے، نتیجہ شام تک، رات تک کیا نکلتا ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس میں جو بھارتی جو گٹھ جوڑ ہے، بھارتی جو سازش ہے، وہ افغانستان کے ڈیلیگیشن کا جو موقف تھا، اس میں وہ سازش، بھارت کا جو موقف ہے، جو بیانیہ ہے، اس کی جھلک نظر آئی کہ افغانستان وہی موقف اپنا رہا ہے جو بھارت پاکستان کے خلاف اپناتا ہے، جس کی کوئی بیس، کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اب ناظرین انڈیا یہ تو سازش کر رہا ہے، لیکن انڈیا کی ایک اور سازش بھی ناکام بنائی گئی ہے۔ وہ سازش ناظرین کیا ہے؟ سی آئی اے کے سابق جو ڈائریکٹر تھے، ان کا جو ایک انٹرویو سامنے آیا، نام ایگزیکٹلی میں شاید پروناؤنس نہیں کر پاؤں، جان کیریاکو، یہ میں نے پنجابی میں کہہ دیا، لیکن جان جو ہے نا وہ اس کے نام کے ساتھ ہے، جو کہ امریکہ کے سی آئی اے کے جو سابق ڈائریکٹر ہیں، وہ پاکستان میں بھی اینٹی ٹیرر کا جو ونگ تھا اس کے سربراہ تھے۔ اب ان کی طرف سے جو انٹرویو دیا گیا، بھارت اس انٹرویو کو سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے پروپیگنڈے کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ روایتی میدان میں پاکستان بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو کہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے۔ جنگ کے میدان میں پاکستان نے پروو کیا کہ روایتی یا غیر روایتی جو بھی میدان ہے، پاکستان بھارت کو ناکو چنے چبائے گا، اور ناکو چنے چبا کے بھی دکھائے۔ اب بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پینٹاگون کے کنٹرول میں تھا۔ اب ناظرین یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے، اور اس بات کی تردید، اس بات کو پاکستان کی وزارت اطلاعات نے رد کیا ہے۔ اور اگر آپ فیکچولی بھی خود ان چیزوں کا انالیسس کریں تو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے کنٹرول میں رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی ایٹمی جو اتھارٹی ہے اس کا کنٹرول کسی دوسرے اتھارٹی کو، کسی دوسرے ملک کو نہیں دیا ہے، اور جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا جو کنٹرول ہے وہ ایسا فول پروف ہے کہ جس پہ کوئی کوشچن، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ عالمی معیار کا اس کی سیکیورٹی سسٹم ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا۔ اب بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے، لیکن بھارت کے اندر خود کیا ہو رہا ہے؟ وومنز کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا، آسٹریلین ٹیم کی 2 خواتین ممبرز کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو ہراساں کیا گیا انڈین شہری کی طرف سے۔ اچھا، ہراساں کرنے پہ مدھیہ پردیش کے جو منسٹر ہیں ان کی طرف سے سارا جو ملبہ ہے وہ آسٹریلین کرکٹر پہ ڈال دیا گیا کہ جو خاتون آسٹریلین کرکٹر تھی، بھارتی مدھیہ پردیش کے وزیر کہتے ہیں کیلاش وجے، کہ ان کو اس طریقے سے ہوٹل سے نکل کے کیفیٹیریا نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو جانے سے پہلے سیکیورٹی کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ جا بھی رہی تھی تو آپ کی سیکیورٹی کہاں پہ تھی؟ سیکیورٹی والوں کو روکنا چاہیے تھا۔ اور پھر جو ہراسمنٹ ہوئی ہے 2 خاتون کرکٹر کو جس طریقے سے چھوا گیا ہے، تو کیا اس پہ اس قسم کا بیان دینا چاہیے تھا انڈین منسٹر کو؟ انڈین منسٹر کے اس بیان کو تو بھارتی اپوزیشن نے ڈسکس کر دیا ہے کہ یہ کوئی جواز نہیں کہ خاتون کرکٹرز کو کوئی ہراساں کرے تو آپ اس قسم کا جواز پیش کریں، یہ بیہودہ دفاع پیش کیا گیا ہے۔ باقی ناظرین سہیل افریدی صاحب، ان سے متعلق ایک خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پھر عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ بھی مانا گیا ہے۔ سہیل افریدی صاحب ناظرین عثمان بزدار صاحب کے نقش قدم پہ چل نکلے ہیں۔ کیسے عثمان بزدار کے نقش قدم پہ چل نکلے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب نے صوبے میں بھرتیوں، پوسٹنگ اور تبادلوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ یعنی نئی بھرتیاں یا کوئی پوسٹنگ اگر ہونی ہے، کوئی تبادلے اگر ہونے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بغیر، وزیر اعلیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوں گے، اور جب تک وزیر اعلیٰ صاحب چاہیں گے ان چیزوں کے اوپر پابندی برقرار رہے گی۔ تو عثمان بزدار صاحب کے بھی دور میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھی وہ ڈائریکٹلی، جو کہ بیوروکریسی کا اختیار ہے، چھوٹے موٹے تبادلے تو بیوروکریسی خود کر رہی ہوتی، لیکن یہاں پہ مکمل پابندی لگائی گئی ہے کہ ہر قسم کا تبادلہ، پوسٹنگ یا جو ریکروٹمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے دیکھی جائے گی۔
جو کچھ بزدار صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ کس کا تبادلہ ہوگا، کہاں پہ ہوگا، اب وہ سارا کچھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو کیپٹل ہے پشاور، وہاں پر بھی وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ انتخابات میں بیوروکریسی کی خدمات لینے کی بجائے ریٹرننگ افسران بیوروکریٹ ہونے کے بجائے جوڈیشری سے ہونے چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن نے اپنی ریکمنڈیشن بنا کے جو وزارت قانون کو بھجوائی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کے بجائے ریٹرننگ افسران عدلیہ سے لیے جائیں، الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم کی جائے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے عدلیہ کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ الیکشن کمیشن کو جب بھی انتخابات میں جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران درکار ہوں، عدلیہ وہ ریٹرننگ افسران مطلب جو جوڈیشل افسران ہوں گے ان کو ریٹرننگ افسران کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پہ دے دے گا۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی نئی ریکمنڈیشن ہے۔ خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا۔ ماضی میں خان صاحب جب عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لیے گئے تھے تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی۔ پھر خان صاحب کو دوبارہ سے شوق چڑھا تھا کہ نہیں، یہ عدلیہ سے ہی ہونے چاہیے ریٹرننگ افسران۔ تو الیکشن کمیشن نے ریکمنڈیشن حکومت کو بھجوا دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس سفارش پہ کیا حکومت لیجسلیشن کرتی ہے، یا یہ لیجسلیشن جو ہے، لیجسلیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے وزارت قانون میں ایسے ہی پڑی رہے گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔